سوچئے قیامت کے دن ہم کیا جواب دے سکیں گے. اس لیے جو انگریزی لکھے پڑھے دفتروں میں کام کرنے والے بیوروکریٹس ہیں وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں. ہم سے بھی پوچھا جائے گا تم نے میرے قرآن کو سمجھنے کی کوشش بھی کی تھی یا نہیں کی تھی. چونکہ حدیث پاک میں ہے کہ قرآن قیامت کے دن جھگڑا کرے گا، اپنا حق مانگے گا. تو بتائیے کہ قرآن کے مقابلے میں ہم کٹہرے میں پیش ہو سکیں گے؟ یہ قرآن مجید انسانوں کو زندہ کر دیتا ہے. آج چونکہ ہمارے دلوں میں اس کا نور نہیں، روحانی طور پر ہم مردہ ہیں. اور جب مردہ ہوتا ہے تو کیا اس کی وجہ سے تعفن بڑھتا ہے، بدبو ہوتی ہے. اور جو اس مردے کو دفن کر دے لوگ اسے محسن سمجھتے ہیں. جی بڑا اچھا اس نے کیا، مردے کو دفن کر دیا. اب ہیں تو ہم مردہ بنے ہوئے. اب اگر کوئی غیر ہمیں دفن کرتا ہے تو گلہ کس بات کا؟ مردے کو تو دفن کیا ہی جاتا ہے. غیروں سے گلہ کرنے کی بجائے ہم اپنے بارے میں سوچیں. چنانچہ قرآن مجید سے دوری کا حال یہ کہ کہنے والے نے کہا قرآن مجید کی پکار تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں. جزدان حریم و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں. جس طرح سے طوطے مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں. جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے تب میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں. یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے، قانون پہ راضی غیروں کے. یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے، قانون پہ راضی غیروں کے. یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں. دل سوز سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں. کہنے کو تو ایک ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں. نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے، سچائی سے بڑھ کر دھوکا ہے. ایک بار ہنسایا جاتا ہوں، 100 بار رلایا جاتا ہوں. کس بزم میں میری یاد نہیں، کس عرس پہ میری دھوم نہیں. پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں. اخبار پڑھنے کا وقت ہے، ٹی وی دیکھنے کا وقت ہے، لوگوں سے فون پہ گپیں مارنے کا وقت ہے. سارا دن گزر جاتا ہے، قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ملتا. قرآن مظلوم ہے آج. اسی وجہ سے آج ہماری زندگیوں سے یہ نعمت نکلی اور ہم مردے کی طرح بن گئے. اور آج ہمارا جو حشر ہو رہا ہے اس کے سب کی بنیادی وجہ ہی یہی ہے. چنانچہ ہمارے بزرگوں نے ایک عجیب بات کہی، ان اردت ان تعرف قدرک عند اللہ. اگر تو چاہے کہ اللہ کے ہاں اپنا مقام معلوم کرے، فانظر الی قدر القرآن عندک، تو دیکھ کہ تیرے دل میں قرآن کا کیا مقام ہے.
تم قرآن کے ساتھ کتنا وقت گزارتے ہو پڑھنے میں، سمجھنے میں، عمل کرنے میں؟ اگر گھر کے لوگوں میں سے ایک بھی پورے دن میں قرآن نہیں کھولتا تو محبت کے دعوے کہاں کے؟ کہیں جی قرآن مجید کی روز تلاوت کرو تو پڑھنا مشکل، کہتے ہیں جی ایک صفحہ مشکل سے پڑھا جاتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے لو طہرت قلوبکم ما شبعتم من کلام ربکم، اگر تمہارے دل صاف ہوتے تو قرآن مجید پڑھنے سے دل کبھی نہ بھرتے۔ چنانچہ دن کے دل صاف ہوتے ہیں، وہ قرآن مجید دن اور رات کے مختلف حصوں میں پڑھتے ہیں، ان کے دل بھرتے ہی نہیں ہیں، راتوں کے منتظر ہوتے ہیں کہ تہجد میں ہم اللہ کے سامنے قرآن پڑھیں گے۔ تو یہ قرآن اللہ رب العزت کا کلام۔ اب اسی بات کو ذرا ایک اور اینگل سے یہ عاجز پیش کرتا ہے، بات بڑی اہم ہے، توجہ کے قابل ہے۔ ایک ہے جسم کی روح، جسم میں رہے تو جسم زندہ، اور جسم میں رہے تو جسم حرکت کرتا ہے، روح نکل جائے تو جسم مردہ۔ جس طرح جسم کی روح ہے، اللہ نے انسان کے دل کی بھی ایک روح بنائی ہے۔ سنیے قرآن عظیم الشان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف اپنے امر، اپنی روح کو بھیجا۔ اس روح سے کیا مراد؟ کہ من آمن صار بہ قلبہ حیا، جو ایمان لاتا ہے اس کا دل زندہ ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں روح کا لفظ 7 جگہ پر استعمال ہوا۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، یہاں سے رحمت مراد۔ یوم یقوم الروح والملائکہ، فرشتہ مراد۔ فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا، عیسیٰ علیہ السلام مراد۔ تنزل الملائکۃ والروح، جبریل علیہ السلام مراد۔ فنفخت فیہ من روحی، آدم علیہ السلام مراد۔ یسألونک عن الروح، ہمارے جسم کی روح مراد۔ روحا من امرنا، اس کا مطلب دل کی روح۔ گویا جس بندے کے دل میں قرآن اتر جائے گا اس بندے کا دل مردہ نہ رہے گا، دل زندہ ہو جائے گا۔ آج ہمارے دلوں کے مردہ ہونے کی وجہ جسم قرآن کے علم اور قرآن کی تعلیمات سے خالی ہے، تو مردہ ہیں۔ اسی لیے مردہ بھی حرکت نہیں کرتا، ہمارے دل بھی حرکت نہیں کرتے۔ جیسے پتھر جامد، دل بھی پتھر کی طرح او اشد قسوہ، ان سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ یہ دلوں کے تالے کون کھولے گا؟ قرآن۔ چنانچہ فرمایا اذا اراد اللہ بعبدہ خیر، اللہ جب کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، فَاتَلَهُ قُفْلَ قَلْبِهِ، اللہ اس کے دل کے تالے کھول دیتے ہیں، وَجَعَلَ فِيهِ الْيَقِينَ، اور اللہ اس کے دل میں یقین کی نعمت کو بھر دیتے ہیں۔ قرآن میں فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، قرآن میں کیوں تدبر نہیں کرتے؟ کیا ان کے دل کے اوپر تالے لگے ہوئے ہیں؟ تو معلوم ہوا کہ جتنے لوگ قرآن کے معانی سے ناشنا، قرآن کی تعلیمات سے دور، ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ یہ تالے کیسے کھلیں گے؟ ان کو قرآن کھولتا ہے۔ قرآن نے دلوں کے تالے کیسے کھولے؟ اس کی ایک
مثال سن لیجئے قرآن دلوں کے تالے کیسے کھولتا. چنانچہ احادیث کے اندر ایک واقعہ ہے کہ جب مدینہ کے لوگ نبی علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہمارے پاس کوئی معلم بھیجے، تو نبی علیہ السلام نے مصعب بن عمیر لانو کو بھیجا، رجل واحدہ، اکیلے بندے کو. اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتے تھے کہ ایک کی جگہ دو ہوتے تو کہنے والے کہتے جی 2 minds are better than 1. مل کے انہوں نے کام چلا لیا. اللہ نے فرمایا نہیں، اکیلے کو بھیجوں گا. اور صاحب قرآن بھی ابھی مکہ میں ہے، وہ بھی ساتھ نہیں جا رہے. ایک اکیلا بندہ، اس کے پاس کیا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے. مصعب بن عمیر لانو کو بھیجا. انہوں نے جا کے وہاں پر کام کرنا شروع کیا. اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان کے میزبان تھے. تو دونوں دین کی دعوت کے لیے نکلتے، ایک تعارف کروا دیتے اور مصعب بن عمیر لانو ان کو دعوت دیتے. لوگوں میں دین پھیلنے لگا. قوم کے سردار کا نام تھا سعد. ان کے ایک اور کزن تھے، ان کا نام تھا اسید بن حذیر. دونوں بیٹھے باتیں کر رہے تھے تو دونوں نے آپس میں یہ بات کی، قد اتیا دارینا لیصفحا ضعفانا، کہ 2 بندے آئے ہیں جو ہمارے کمزوروں کو بیوقوف بناتے پھر رہے ہیں. فنہرہما، سعد لانو نے اپنے کزن سے کہا کہ جاؤ ان کو منع کرو، نکال دو یہاں سے. ونہما ان یاتیا دارینا، انہیں کہہ دو کہ بھئی ہمارے گھروں میں مت آؤ. چنانچہ اسید بن حذیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نیزہ سنبھالا، فأخذ حربته ثم اقبل الیہما. تو ایک جگہ پر مصعب بن عمیر لانو اور اسد بن زرارہ لانو یہ بیٹھے ہوئے تھے. تو اسید بن حذیر نیزہ لے کے ان دونوں کے پاس آئے. فلما رآہ اسد بن زرارہ قال لمصعب، مصعب رضی اللہ عنہ سے انہوں نے کہا ھذا سید قومہ، یہ قوم کا سردار ہے. وقد جاءک، یہ آپ کے پاس آیا ہے. فاصدق اللہ فی، اس کے سامنے اللہ کو سچا ثابت کرو. کیا نکتے کی بات کہی. اصل میں دین کی بنیاد یہی ہے دعوت کی کہ سچا اس کو سمجھنا اور لوگوں کے سامنے اس کو سچا ثابت کرنا.